تشریف لائے رحمت للعالمین وہ بڑی اونے وہ گھڑی وہ دن مہینہ وہ صدی اچھی لگی چاند بھی اچھا لگا اور چاندنی اچھی لگی. یہ تھے قاری پرویز یزدانی صاحب جو تمام سامعین کو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. اب میں اس وقت بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسے خطیب کو آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں جن کا خطاب سننے کے لیے لوگ کئی کلومیٹر سے سفر کر کے آتے ہیں. ہم لوگ خود ان کے خطاب کے بہت عاشق ہیں. میں زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے اور حضرت والا کے روبرو پہنچتا ہوں اور 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ یہ زندگی ہے. علماء دین تشریف فرمائیں سب کی دعائیں چاہتے ہوئے کہ یہ زندگی ہے پریشانیوں سے مت ڈر جا. یہ زندگی ہے پریشانیوں سے مت ڈر جا. صبح کو بھولا ہے تو شام کو گھر جا. یہ زندگی ہے پریشانیوں سے مت ڈر جا. صبح کو بھولا ہے تو شام کو گھر جا. ارے مسلمان کا ایمان ہی تو اس کا سب کچھ ہے. حرام کھانے سے بہتر ہے کہ بھوکا مر جا. حرام کھانے سے بہتر ہے کہ بھوکا مر جا. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب لخیم پوری سے اس شعر کے ساتھ میں کہ چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے. چلاؤ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے. کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. رواه ابن حبان. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
رواه البخاری و مسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواه المسلم عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن انه کلام اللہ رواہ ابن ماجہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا رواہ البخاری و مسلم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يعرفوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد في المسند او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی 1912 میں شکوہ جواب شکوہ. اس میں ایک کلام درج ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر. محبت کیا ہے؟ کسی نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت پاکستان ہی نہیں ہندوستان ہی نہیں دنیا کا ایک عظیم محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے، مدبر بھی ہے، مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے. کسی نے پوچھا حضرت محبت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک شعر اس میں فٹ کر دیا قاری پرویز یزدانی صاحب. اتنا اس کا ٹکڑا لیا، آگے اسی کے سوال کو ایک جواب بنا دیا کہ حضرت نے لکھ دیا محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اور یہاں پر میاں یہ میدان عشق ہے، یہ میدان عشق ہے. یہاں پر سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. یہاں پر سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا؟ کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا؟ اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے.
اگر ہمارا سینہ عشق نبوی سے خالی ہے، اگر ہمارے سینے میں امام الانبیاء کا عشق نہیں ہے، رسول عربی کی محبت نہیں ہے، تو ہم کھوکھلے انسان تو ہو سکتے ہیں، کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے فتویٰ لگا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا کے انسان، اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، چہیتا بندہ بن جائے، تو شرط اول یہ ہے فاتبعونی، تو میرے محبوب کی اتباع کر، میرے محبوب کا کہنا مان، میرے رسول نے جو کہا ہے وہ کر۔ ہاں وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی تو تم حقیقی معنوں میں بندہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کریم کا بے انتہا احسان، اس کا شکر۔ سرزمین کھڑے ہرا، مجھے بڑا نام یاد کرنے میں ڈسٹرب ہوا، آخرکار یاد ہو گیا۔ اتنا گھما کے گوگل میپ کے سہارے کھڑہرا شریف تشریف لے آیا۔ حضرت مولانا کی بڑی عنایتیں رہیں، بڑا پرتپاق استقبال کیا۔ پہلی ملاقات تھی، میں تو اس مرد مجاہد پر فدا سا ہو گیا۔ ایسے درویشوں سے کم ہی ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ہی جانا ہوتا ہے، کہیں یہاں کہیں وہاں، کہیں دوسرے صوبوں کا جانا۔ اللہ ہندوستان کا چکر لگوا رہا ہے، لیکن ایسے مرد مجاہدوں سے ملاقات کم ہی ہوتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین حضرت کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ مت سمجھنا میں چمچہ گیری کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا میں پالیسی کر رہا ہوں، نہیں، جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ درویشانہ صفت اس بندہ مومن کے اندر جو میں نے دیکھی ہے، جو اپنے اسلاف سے سنی ہے، آئے کھڑے والوں، آپ اس مرد مجاہد کی قدر کر لو۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، زبان کی نہیں، دل کی آواز ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گاؤں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے مدرسے کو بھی سلامت رکھے۔ اتنا وسیع مدرسہ اس گاؤں کے اندر چلانا بڑی دل گردی کی بات ہے، بڑا دل باغ ہو گیا۔ سنتا تو میں چلا آتا تھا کہ حضرت مولانا ظہور صاحب مدرسہ چلا رہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے حفاظ نکل چکے ہیں، قاری قرآن نکل چکے ہیں، اور جیسا مجھے بتایا گیا کہ قاری لقمان صاحب بھی یہیں کے پڑے ہوئے ہیں، جن کی تلاوت سورہ نبا کی جب میں نے سنی، اللہ اکبر کبیرہ، دل دہل اٹھا۔ میں تو لیٹا ہوا سن رہا تھا، بالکل سناٹے میں تھا، اور ان کے ایک ایک الفاظ پر جیسے قاری پرویز یزدانی صاحب نے کہا، ایسا لگتا تھا جیسے رب قرآن آج ہی نازل کر رہا ہے۔ قاری قرآن کے دل و دماغ کے اوپر اس کی زبان سے الفاظ آج ہی نازل ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے، بین دلیل ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز اپنے معجزے دکھاتا رہے گا۔ قرآن کریم خود ایک زندہ معجزہ ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لعین آئے، ملعون آئے، دجال آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، یہ قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کو ہٹا دیا جائے۔ چند روز پہلے شیطان، وہ خبیث، وہ خنزیر کی اولادوں سے تعلق رکھنے والا، وہ ایک ناپاک انسان، وہ بدنام زمانہ، دنیا جس کو وسیم رزقی کہتی ہے، اس کمبخت 26 آیتوں کو حذف کرنے کی بات کہی تھی، سپریم کورٹ میں جا کر کے اس نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ ہاں ان یہودی جزوں، عیسائی جزوں کی ہمت نہیں پڑی کہ رب کے قرآن کو ٹچ کر سکے، رب کے قرآن کے زیر و زبر کو تبدیل کر سکے۔ کم بخت کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ میں اس دن شاہجہاں پور میں تھا، میں نے اعلان کیا، جائے اس لعین و ملعون سے کوئی جا کر کے بتائے
کہ رب ذوالجلال نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ کسی سرکاری افسر کے پاس نہیں ہے, ملک کے پی ایم کے پاس نہیں ہے, صوبے کے سی ایم کے پاس نہیں ہے, ضلع ادھیکاری کے پاس نہیں ہے. خود شہنشاہوں کے شہنشاہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو خود اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا نحن, یہ علامہ علوسی رول المعانی میں لکھتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر کے بعد پھر رب انا لے کر کے آیا, دو مرتبہ تحقیق کر کے فتح دیا. آئے دنیا کے انسانوں, ہاں سنو, اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے. اس کے حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال نے پر اپنے ذمے لے رکھا ہے. ہاں کوئی اس قرآن کریم کو کیا بدلے گا؟ 6666 آیتوں کو کیا بدلے گا؟ 3,31,180 حروف کو کیا بدلے گا؟ ارے رب ذوالجلال نے جو پورے قرآن کریم کے اندر 48,992 مقام پر لفظ الف کا استعمال فرمایا ہے, دنیا کا کوئی مائی کلال ایک الف نہیں ہٹا سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ رحمان کا فیصلہ ہے, یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے. یہ قرآن کریم ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لے رکھا ہے. ہاں دیکھو کتنے حفاظ نظر آ جائیں گے آپ کو آپ کے علاقے میں. یہاں بھی ٹوپیاں, یہاں بھی ٹوپیاں, یہاں بھی داڑیاں. ان میں سے اکثر حافظ قرآن. انگریزوں نے تو یہی کہا تھا نا, 1886 بھول گئے, 2 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا, دریا میں ڈال دیا. بلکہ وکٹوریا نے اعلان کیا اب قرآن مٹا دیا گیا, ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا. اس دور میں علامہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دہلی کی چاندنی چوک پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا, اے گوری چمڑی والوں, تو کاغذ پر لکھے ہوئے تو قرآن کو مٹا سکتے ہو, لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے. قرآن مٹنے والی نہیں ہے, قرآن ختم ہونے والی نہیں ہے. جس دن قرآن کریم مٹ جائے گا اس دن دنیا بھی باقی نہیں رہے گی. ہاں ایک دن آئے گا قرآن کریم کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. مشکاۃ شریف کی روایت میں امام الانبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا, یہ علامات قیامت میں سے ہوگا. خوب یاد رکھنا, یہ قرآن مٹنے والی نہیں ہے, کیوں یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. خود عقیدہ سن کے جاؤ, یہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے, خالق کا کلام ہے. ان کلام اللہ غیر مخلوق, امام احمد بن حنبل کا فتویٰ. یہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں, یہ خالق کا کلام ہے, لکھتا یہ مٹے گی نہیں. دنیا کی تمام چیزیں تو فنا ہو جائیں گی, جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جائیں گی, لیکن چونکہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ خالق کا کلام ہے, اس وجہ سے یہ فنا نہیں ہونے والی. عزیز ساتھیوں, آپ بہت اچھے لوگ ہو, ہماری بہنیں بھی موجود, بیٹیاں بچیاں بھی موجود, کچھ بچے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا یا تو انہیں گھر بھیج دیں یا انہیں محبت سے بٹھا دیں, ان کو ڈانٹے نہ, یا تو ان کو ان کی امی کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ انہیں پریشان کریں, ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. جب ان پر میری نظر پڑتی ہے تو میرا ذہن تھوڑا منتشر ہو جایا کرتا ہے. پتہ نہیں شاید یہ میری کمزوری ہے یا میری خرابی ہے کہ ذرا بھی جب بدنظمی دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, پھر بات کرنے کو دل نہیں کرتا. اس وجہ سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو محبت سے بٹھا دیا جائے, ورنہ انہیں گھر بھیج دیا جائے, کیونکہ سننے والے ادھر بہت سارے لوگ موجود ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ ادھر آتے. قاری پرویز صاحب نے جو اشارہ کیا, آپ کی جگہ یہ تھی, یہ جگہ بچوں کی نہیں ہے, یہ جگہ آپ کی ہے. آپ پیچھے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ آگے آیا کریں تاکہ آپ اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھایا کریں, تاکہ کوئی شیطانی کرے تو غصہ آپ کو اس پر پڑے, یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا نا. دوسرے ماریں گے تو آپ اس سے لڑنے لگ جائیں گے, خود اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر آپ بیٹھے, اس کی ہمت نہیں پڑے گی شیطانی کرنے کی ابا کے سامنے. لہذا یہ آپ سے تھوڑی سی, میں غلطی نہیں کہوں گا لیکن یہ مسٹیک ہے, آئندہ اس کی طرف آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ. اس امید پر میں نے یہ بات کہی. میں آپ کے درمیان
حاضر ہو گیا. بہت زیادہ دیر کے لیے میں نہیں آیا ہوں, چند تھوڑی گزارشات عرض کرنی ہے کہ آپ سے اس امید میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے, افراتفری کا ماحول نہیں بنائیں گے. جو ہمارے بھائی ادھر روڈ کے اوپر کھڑے ہیں وہ آ کر کے محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. امام الانبیاء کی محفل ہے, رسول عربی کے نام سے جلسہ سجایا گیا ہے. آپ کو اللہ نے کھڑے ہونے کے لیے 2 پیر دیے ہیں تو بیٹھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دیا ضرور ہے. آپ اس کا استعمال کریں, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آ کر کے. یہ رات اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی بنائی ہے, اس قیمتی رات کو اور قیمتی بناؤ. ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھو. کیوں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. فرمایا جو ادب کے ساتھ رسول اللہ کی پیاری باتیں سنتا ہے اللہ اسی کو عمل کی توفیق دیا کرتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی. حالانکہ اتنی تمہید میں باندھا نہیں کرتا, لیکن یہاں کچھ ادھر ادھر ماحول دیکھا, اس وجہ سے میں نے اشارہ کر دیا. بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں محبت کے ساتھ بیٹھیں, اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ, جو کچھ اب تک بیان کیا جا چکا اور جو کچھ بیان کیا جائے گا آئندہ, اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات مسلمان ہیں, ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں. اسلام کا معنی کیا ہے, اسلام کہتے کس کو ہیں, اسلام کا پیغام کیا ہے, اسلام کا طریقہ کیا ہے, اسلام چاہتا کیا ہے, یہ سب سوالات ہیں جو آج مسلمانوں کو پورے طور پر یاد کرائے جا رہے ہیں. سیرت کے جلسے کرانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں کرائے جا رہے ہیں. ان جلسوں کے اندر کوئی سیاسی بات کی جاتی نہیں کی جاتی. آپ نے بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک جلسہ سنا, آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی سیاست کی بات کی گئی, کوئی بھڑکانے کی بات کی گئی, کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی؟ نہیں. ان جلسوں میں تو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے. ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے اے نوجوانوں تم امام الانبیاء کے غلام بنائے گئے ہو. ان جلسوں میں سکھایا جاتا ہے اے ملک ہندوستان کے نوجوانوں تم اپنے اس مشن کو بھول چکے ہو جس مشن کو لے کر کے پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تھے. ہاں تم پھر اسی دور جاہلیت کی طرف جا رہے ہو. ان جلسوں میں ہندوستانی نوجوانوں کو پیغام دیا جاتا ہے اے ہندوستانی نوجوانوں اپنے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے علماء کی قدر کرو, اپنی بہنوں کی عزت کرو, اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے, ان جلسوں میں سکھایا جاتا ہے اے ملک ہندوستانی نوجوانوں سماج میں پنپنے والی تمام برائیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جب تک ہمارے نوجوان آگے نہیں آئیں گے, جب تک ہمارے نوجوان اس مشن پہ آگے نہیں آئیں گے. بتاؤ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. نوجوانوں مجھے تمہاری ضرورت ہے, چاہتا ایسے نوجوان ضروری ہے پورے طور پر معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, گاؤں کے اندر ہونا. جو اصلاح المسلمین کی یا اصلاح معاشرہ کی کمیٹی ایک بنائی جائے, جو سماج میں برائیاں پنپ رہی ہیں, کوئی ہمارا بھائی غلط راہ پر جا رہا ہے اسے سمجھایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سلیم کی روایت فرمایا لا تسبن احدا, کبھی بھی تم کسی کی ذات کو برا نہ کہنا. ہاں بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں, اس کے کام برے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی ذات بری نہیں ہو سکتی. لہذا کسی پر پرسنل اٹیک نہ کرنا. ولا تحقرن من المعروف شیئا, تم کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مت. وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. فرمایا کہ جب بھی تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو خوش دلی کے ساتھ ملاقات کیا کرو, بشاشت کے ساتھ. اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں. نوجوانوں ضرورت ہے تمہیں اس بات کی. ہم اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا, ہمارے گھروں سے بھی ماحول بگڑا ہوا ہے. ہمارے گھروں سے ہماری بچیوں, ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں جب تربیت کرنی چاہیے. آپ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا, ہم دیکھ رہے ہیں بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے, ابا دیکھ رہے ہیں بچہ ہمارا غلط راستے پر جا رہا ہے, پھر بھی ان کے کانوں پر جو نہیں رہتے.
ایک صاحب سے میں نے کہا مولانا صاحب کیا کروں، سمجھاتا ہوں بچہ سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے یہاں آپ اللہ کو نہیں سمجھا پائیں گے، یہاں آپ بچے کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں، وہ اللہ کو آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، اس پر میری نظر گئی، پھر اس کی تفسیروں پر جب میں نے غور کیا میں حیران رہ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب کہنا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے؟ اے دنیا کے انسانوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے اہل کو۔ اہل سے مراد حق مولانا سے پوچھئے، امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا اہل سے مراد پڑوسی بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہیں، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ اہل میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر فرمایا واہلیکم، اس کے بعد اپنے اہل کو کیا کرو؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نوجوانوں، امت غیور نوجوانوں، امت مسلمہ کی بیٹیوں، امت مسلمہ کی ماؤں، ہم کتنا کوشش کرتے ہیں اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ جو نارا لفظ استعمال فرمایا اس میں ایک پوائنٹ ہے، یہ آگ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے راز کو فاش کر دیا، فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، جسے ہمارے یہاں کا آدمی ایک نوجوان کہنے نہیں لگتا ابا ابا، نوجوان نے غلط کیا، ابا سے کہو تمہارا بیٹا غلط کر، کیا کروں منع کرتا ہوں مانتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ایسے منع کرنا نہیں، نارا مثال دی ہے قرآن کریم نے، دنیا میں ایک تندور آگ جل رہی ہو، تمہارا بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہو، زبانی منع کرو گے نہیں مانے گا، دوڑ کے جاؤ گے، پکڑ کے لاؤ گے، دو تھپڑ بھی لگاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم ایسے اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جیسے تم دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو۔ اللہ ہم بچے نہ گھنے اللہ کے اگر بیٹا اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے جہنم کی طرف گھسیٹا گیا تو باپ مجرم بن کر کے پیش کیا جائے گا، یہ بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے گا، اللہ میرے ابا نے سب کچھ سکھایا، دکان کرنا سکھایا، مکان بنانا سکھایا، مجھے انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، مجھے دین نہیں سکھایا، شریعت نہیں سکھائی، غلط کام سے نہیں مجھے روکا، میرا ابا میرے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ بیٹی میدان محشر میں پھنسی، ماں کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے گی۔ میری اماں نے مجھے دلیا بیلنا سکھایا تھا، جھالر بنانا سکھایا تھا، پلاؤ بنانا سکھایا تھا، لیکن مجھے دین نہیں سکھایا تھا۔ میری اماں بھی میرے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ آئے دنیا کے انسانوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، رحمان کا اعلان ہے۔ ہم کتنی تربیت، کیسی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ہم ذرا خود غور کریں۔ اس موبائل نے ہمیں برباد کر دیا، حضرت مولانا اس موبائل نے سارا بیڑا غرق کر دیا، محبتیں چھین لی، اس موبائل نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ آج 10 سال پہلے دیکھیے، 20 سال پہلے دیکھیے کتنی محبتیں تھی گھروں کے اندر۔ میں جب اپنے بچپنے کا جب اور بچپنا یاد کرتا ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہمارے معاشرے میں کتنی خوشیاں تھیں، کتنی محبتیں تھیں۔ جب گھر میں پورے طور پر کسی کی شادی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا ایسا مزدوروں کی طرح کام کرا دیا کرتے تھے، ایک بھی پیسہ نہیں لیا کرتے تھے۔ خود ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے، جب ہمارے یہاں بڑی بیٹی کی شادی ہوئی، ہمارے محلے والوں نے کام نہیں کرنے دیا، کہا بھائی آپ مولانا صاحب آپ گھر چلے جائیے، آپ کی بٹیا کی شادی ہے، ہم تمہارے کھیت کی سینچائی کر دیتے ہیں، ہم تمہارا کام کر دیتے ہیں۔ کتنی محبتیں تھی۔ ایک گھر کے ایک محلے میں شادی ہوتی تھی، سارے گھروں کی لپائی پتائی ہو جایا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا ایک گھر میں شادی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی بٹیا کی شادی ہے، پورے گاؤں کے محلے کی بٹیا کی شادی ہے۔ ہاں ہاں کتنی خوشیاں تھی، کتنی محبتیں تھی۔ جب گھروں سے ڈولی اٹھتی تھی، بھائی اپنی بہن کی ڈولی اٹھنے پر مہینوں رویا کرتے تھے، کھانے نہیں کھایا کرتے تھے۔ کہاں چلا گیا وہ ہندوستان، کہاں چلی گئی وہ محبتیں، کہاں چلا گیا وہ پیار، کہاں چلی گئی وہ اخوت، کہاں چلا گیا وہ بھائی چارہ۔ ہاں ہاں اب تو ماں بیٹے کی نہیں بنتی،
सास बहू की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। उस दौर में हमारे मकान तो कच्चे थे लेकिन दिल सच्चे हुआ करते थे। हाँ हाँ, कच्चे मकानों में हम मोहब्बत के साथ रहा करते थे। बारिश के मौसम में हमारे छप्पर पूरे पर टपका करते थे। हम भीगा तो करते थे लेकिन घरों में मोहब्बत सलामत थी। बेटी को बाप के वकार का पता था, शौहर को बीवी के मर्तबे का पता था, बेटे को माँ के मर्तबे का पता था। लेकिन हाय हाय, लानत है इस मुआशरे के ऊपर, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसने मोहब्बतें छीन ली, भाई को बहन से दूर कर दिया, भाई बहन का प्यार खत्म, माँ बेटे की मोहब्बत खत्म, शौहर बीवी के अंदर भी जुदाई की नौबत आ गई। मतलब की दुनिया रह गई, सिर्फ अपने लिए लोग जिंदा रहते हैं, कोई दूसरे के लिए जिंदा नहीं रहता। अजीजों, फिर से उन्हीं मोहब्बतों की जरूरत है, फिर से उन्हीं चाहतों की जरूरत है, फिर से उसे हिंदुस्तान की जरूरत है, फिर से हमें वही गांव की तलाश है जिस गांव में सब एक दूसरे के साथ मिल करके बैठते थे। देखो, शाम का वक्त होता था, दिन भर के थके हारे मांदे आते थे घर के अंदर, दिन भर खेतों पर काम किया है, शाम को घर पे आए, अम्मा समझा दिया करती थी, देखो अब्बा थके होंगे, उन्हें डिस्टर्ब न करना, उन्हें जहनी परेशान होंगे। वहाँ बिटिया उधर शरबत का गिलास लिए खड़ी है, अम्मा उधर रोटी का इंतजाम कर रही है। कितनी मोहब्बत के साथ रहते थे घर वाले। मुसलमानों, कहाँ चली गई ये मोहब्बतें, कहाँ चला गया ये भाईचारा, कहाँ चली गई ये उखुवत। आज फिर तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारे मुआशरे को इन्हीं मोहब्बतों की जरूरत है कि नहीं है? याद करो बचपना, हाय हाय हाय, मैं तो दिल भर आता है, मैं तो बयान भी नहीं कर पाता। कहाँ जा रहा हमारा नौजवान, कैसे हो गई हमारे बच्चों की तरबियत। एक दौर वो था, घर से लटका करके दो बच्चे, 4 बच्चे पकड़ के, अगर कोई बच्चा मदरसा नहीं जाता था, हजरत मौलाना 4-6 बच्चे पकड़ के उसे टांग के मुजरिमों की तरह हाफिज जी के सामने पेश कर दिया करते थे। और आज हाय हाय हाय, क्या मुआशरा, कहाँ चला गया हमारा समाज। उस जमाने में न 4G था, न 3G था, न 2G था, सिर्फ एक ही हाफिज जी हुआ करता था और एक ही छड़ी में नेटवर्क 260 की स्पीड से पकड़ा दिया करता था। हाँ, 4G 5G 6G ने हमें तबाह हो बर्बाद कर दिया। बच्चों की तरबियत भी चली गई। कितनी हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, जरा देखें तो सही। शाम होती है मोबाइल, सुबह होती है मोबाइल। आए मेरी बहनों, आए मेरी माओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से बचाओ, इन कार्टूनों से बचाओ। इन कार्टूनों ने हमारे बच्चों को तबाह कर दिया है। कहते कार्टून ही तो है, अच्छा उस कार्टून में मर्डर नहीं दिखाया जाता, उस कार्टून में इधर उधर चोरी करना नहीं दिखाया जाता। आपका बच्चा वही देखेगा, एक कार्टून ने दूसरे कार्टून का मर्डर किया, उसका खून निकला, उसकी गर्दन कटी, अब वो बच्चा देख रहा है, उसके छोटे से दिमाग में वही भरता चला जा रहा है। अब वो रियल मर्डर भी देखेगा, उसको भी कार्टून का मर्डर समझेगा और नतीजा ये होगा, सामने लाश पड़ी होगी लेकिन उसके दिल में दहशत नहीं होगी। और यही हो रहा है। आज से 10 साल पहले देखो, पुलिस की एक बाइक आती थी, बच्चे तो दूर की बात, बूढ़े भी घरों में घुस जाया करते थे। अब तो बच्चों की चले तो पुलिस की जेब से खुद पिस्तौल निकाल ले। तो डीठ हमने बनाया ना, बर्बादी के जिम्मेदार हम है ना। एक कार्टूनों की वजह से सब कुछ हो रहा है। अपने बच्चों को इन कार्टूनों से बचाओ। बायजीद बस्तामी को जानते हो, अल्लाह का वली गुजरा है। बायजीद के वालिद बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से चले गए। अम्मा को फिक्र हुई, जब छोटे से हुए अम्मा को फिक्र हुई कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। पता लगाया कौन है भाई जो इसकी सही तरबियत कर सके। एक अल्लाह वाले का पता चल गया, मस्जिद में एक अल्लाह वाला बैठा हुआ है, उसने मदरसा खोल रखा है, वो बच्चों की तरबियत करता है। बायजीद की माँ अपने नन्हे से बेटे बायजीद को लेकर के आ गई, हजरत जी ये मेरा यतीम लख्ते जिगर है, ये मेरा यतीम नजराना है, मैं आपकी खिदमत में लेके आ गई हूँ, इसके अब्बा दुनिया में नहीं है, हजरत जी इसको आप अपनी तरबियत में रख लीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली ना बन जाए उस वक्त तक आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। अल्लाह क्या फरमाया,
جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے. اور خوب یاد رکھنا اس ماں کا یہ اکیلا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے. جب استاد جی نے سنا استاد بھی بڑا حیران ہوا کیسی ماں ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہم سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کہنے لگا استاد جی کہنے لگے ماں بہن میں تیرے جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن تو دعا کرنا میری مدد کرنا. تو چلتے چلتے بایزید کی ماں نے کہا حضرت جی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ اتنی مجھے زندگی عطا فرما دے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں اللہ کا ولی بن جائے. اتنا کہہ کے بایزید کی ماں بایزید کو استاذ کے پاس چھوڑ کے چلی آئی. 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, 3 سال جب ہو گئے تو ننھے سے بایزید کو اپنی ماں یاد آئی. اس نے استاد کے پاس جا کر درخواست دی حضرت جی 3 سال ہو گئے میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی. حضرت جی ان 3 سالوں میں ماں کی یاد آئی بہت ہے. جب بھی ماں کی یاد آتی تھی میں تکیے پر سر رکھ کر رو دیا کرتا تھا, آنکھیں بہا دیا کرتا تھا, سب کچھ برداشت کر لیا کرتا تھا لیکن کبھی چھٹی نہیں مانگی. حضرت جی 3 سال ہو گئے بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا, ایک دن کی چھٹی دے دیجیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں کا دیدار کر کے واپس چلا آؤں گا. اب بایزید کے استاد نے جب یہ سنا اب بڑا پریشان ہے کہ اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے. اس بچے کے دل کی حفاظت کی جائے یا ماں کے وعدے کی حفاظت کی جائے. استاد جی سوچ رہے ہیں, رب نے ایک بات ذہن میں ڈالی. بایزید کا استاد کہنے لگے بایزید اگر تم قرآن کریم کے اتنے صفحات کتنے صفحات تھے میں نے کتاب میں پڑھ رکھے ہیں وہ صحیح مجھے یاد نہیں ہے, شاید 16 یا 17 صفحات تھے. اور فرمایا کہ اگر تم 16 یا 17 صفحات قرآن کریم کے زبانی یاد کر کے حفظ سنا دو گے تو تمہیں چھٹی مل جائے گی. اور شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے سنانا ضروری ہے. اگر سورج ڈوب گیا تو اگلے 3 سال تک تمہاری کوئی درخواست منظور نہیں کی جائے گی. ننھا سا بایزید سمجھ گیا شاید استاد نہیں چاہتے کہ میں ماں سے ملاقات کروں لیکن کچھ نہیں کہا استاد سے. جب مسجد میں آیا وضو کیا رونے لگ گیا اور کہنے لگا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ میرے ننھے سے ہاتھوں کی لاز رکھ لیجئے. میری امی کہا کرتی تھی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اے رب ذوالجلال میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں 16-17 صفحے یاد کر سکوں لیکن اگر تو چاہے تو مجھے یاد کرا سکتا ہے. اے اللہ امی سے ملاقات کو بہت دل کرتا ہے. رب ذوالجلال اتنے صفحات مجھے یاد کرا دیجئے, میری اماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے تاکہ میری امی سے ملاقات ہو جائے. اس نے دعا مانگی, دعا مانگنے کے بعد یاد کرنا شروع کیا. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آ گیا. حضرت جی سبق یاد ہو گیا ہے, سبق یاد ہو گیا سن لیجئے. استاد جی نے سوچا زیادہ سے زیادہ 2 یاد ہوں گے, 4 صفحے یاد ہوں گے, 6 صفحے یاد ہوں گے. جب سنانا شروع کیا سارے صفحے سنا دیے, ایک بھی زبر زیر پیش کی غلطی نہیں نکلی. استاد جی حیران ہو گئے, انہوں نے سمجھ لیا اس بچے کے ساتھ رب کا کچھ عجیب ہی معاملہ ہے, یہ اس کی ماں کی دعاؤں کا الگ ہی اثر ہے. پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ رب کا کیا معاملہ ہے. اب کیا کرنا تھا, اب تو چھٹی دینی ہی تھی. شام کا وقت ہو گیا, بایزید اپنے گھر کی طرف چلا ہے. ہاں ننھے قدموں کو تیزی سے اٹھا رہا ہے. 3 سال کے بعد ایک معصوم سا چہرہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے گا. دروازے پر گیا, دستک دی, گھنٹی کھٹکھٹایا, من دکل باب کون ہے؟ اماں نے کہا آبا نے کوئی آواز نہیں. ابا دروازہ کھولو, اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ بایزید نے رو کر کے کہا اماں دروازہ کھولو. اندر سے اماں نے کہا کون ہے؟ بایزید نے کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید ہے.
3 سال کے بعد آپ سے ملاقات کو آیا ہے. میری مائیں ہوتی دروازہ کھولتی, سینے سے لگاتی, چومتی چاٹتی, پیار کرتی. ارے میرا لال آ گیا, میرا چاند آ گیا, میرا بایزید آ گیا. بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ اندر ہی سے روتے روتے کہنے لگی تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرے بایزید کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بایزید اللہ کا ولی نہیں بن جاتا تب تک وہ اسے چھٹی نہیں دیں گے. اور استاد کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے, وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے. تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. جب اماں نے یہ بات کہی بایزید نے کچھ نہیں کہا بلکہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا, اپنے آنسو پوچھے. پھر رات ہی میں واپس مدرسے کی طرف قدم اٹھا لیا, مدرسے طرف آیا. استاد جی کے کمرے آدھی رات سے کچھ پہلے حاضر ہو گیا. استاد جی نے دیکھا حیران پریشان, دیکھا بایزید سر جھکائے ہیں, کھڑا ہوا ہے. بایزید کیا ہوا, تو واپس کیوں آ گیا؟ ماں کے پاس گیا تھا, 3 سال کے بعد ماں کا دیدار کیا تھا, کیا ماں کے پاس رکا نہیں؟ آج رک لیتا, میں نے تو تجھے چھٹی دی تھی. کتنی محنت کی تھی تو نے سبق یاد کرنے میں, بڑی مشکل سے تجھے چھٹی ملی تھی. بایزید نے سر اٹھایا. استاد جی نے دیکھا بایزید کی آنکھیں لال ہیں, آنکھیں بہ رہی ہیں, رخسار گال پر آنسوں کی موتیاں لڑی بن کر کے پرتاؤ پر گر رہی ہیں. استاد جی نے اٹھ کر کے بچے کو گلے سے لگایا. بایزید کیا بات ہے؟ کہا استاد جی اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے, اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. استاد جی نے کہا اچھا تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر کے تو نہیں آئے ہو, اپنی ماں سے غصہ ہو کر کے تو نہیں آئے ہو؟ تو بایزید نے کیا جملے کہے ہیں, کاش میرے طلبہ کو بھی جملے یاد رہ جائیں, کاش میرے نوجوانوں کو بھی یہ جملے یاد رہ جائیں. بایزید نے فرمایا استاد جی میں اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں اور اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں. استاد جی ایک وعدہ آپ نے میری ماں سے کیا تھا, ایک وعدہ آپ آج مجھ سے کریں. میں چھوٹا سا بچہ ہوں, کبھی ضد بھی کرنے لگوں گا, کبھی رونے بھی لگوں گا, لیکن جو وعدہ آپ نے میری ماں سے کیا تھا وہی وعدہ آپ مجھ سے کریں. چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں روؤں یا چلاؤں یا تڑپوں یا میری جان نہ نکل جائے, لیکن جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا. اللہ اکبر. استاد اس کی حیران ہے, ارے یہ کیسا بچہ ہے, جب اس کی ماں ایسی ہوتی ہے تو بچے بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. استاد جی نے اس بچے کی پیشانی کو چوما, اپنی تربیت میں رکھ لیا. رہنے لگے. 1 سال ہوا, 2 سال ہوا, 10 سال ہوا, 15 سال ہوا. نوجوانوں 17 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے. استاد جی اب ادھر استاد جی سوئے ہوئے ہیں, خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہوا. امام الانبیاء نے بشارت دی جو نوجوان ہے جس کا نام بایزید ہے اس کی تربیت پوری ہو چکی ہے, جاؤ اٹھو اس کو بشارت دو کہ رب ذوالجلال نے اس کو ولی کامل نہیں ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ولی نہیں, ولایت کبریٰ, یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے. استاد جی بیدار ہوئے, آ کر کے بایزید کے کمرے میں آئے تو کیا دیکھا, یہ نوجوان سجدے میں پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اللہ کے سامنے تہجد کے وقت, گڑ گڑا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, اے رب ذوالجلال 17 سال ہو گئے ماں کا دیدار نہیں کیا, اللہ اب برداشت نہیں ہوتا, رب ذوالجلال کوئی تو ایسا معاملہ پیدا فرما دے کہ ماں کا دیدار ہو جائے. استاد جی پیچھے سے آئے, کندھے سے پکڑ کے اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا بایزید جاؤ, ہاں ہاں تمہاری تربیت پوری ہو چکی, جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کرو, میں اجازت دیتا ہوں. اس دن بھی یہ نوجوان گیا تھا رات کے اندھیرے میں, آج بھی رات کا اندھیرا تھا, لیکن اس دن دروازے بند تھے, آج دروازہ بند نہیں ہے بلکہ پوری ماں استقبال میں کھڑی ہوئی ہے. جیسے بایزید کی نظر پڑی
बायजीद की माँ ने बाहें फैला दी, बायजीद मैं अभी सोई हुई थी, ख्वाब में अल्लाह के नबी आ गए, दीदार करा गए, बशारत दे गए कि मैं तेरे बेटे को वली कामिल बनाकर तेरी गोद में वापस कर रहा हूँ। आए बायजीद तो 17 साल के बाद घर आया है। हाय मेरा लाल जब गया था तब इतना बचपन छोटा सा था, आज तो मुझसे लंबा हो गया है। बूढ़ी माँ दाढ़ी पर हाथ फेर रही है, वो अपने झुर्रियों वाले हाथ उसके गालों पर फेर रही है। आज तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, 17 साल के बाद मेरा बेटा आया है। मैं अपने हाथों से चाय बनाऊंगी, अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, अपने प्यारे बेटों को खिलाऊंगी। बायजीद बायजीद घर में दूध नहीं है, मार्केट चला जा, जरा सा दूध लेकर के तो आ। इधर बायजीद दूध लेने के लिए जाता है, थोड़ी देर हो जाती है, वापस आता है, देखा घर पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। पूछा भीड़ कैसी? एक शख्स ने बताया, अरे बायजीद 17 साल से इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है, तेरी माँ तुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। नौजवानों सोचो उस बायजीद पर क्या गुजरी होगी जिसने 17 साल के बाद अपनी माँ का चेहरा चंद लम्हों के लिए देखा था, उसके बाद हमेशा के लिए अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया। जज़ा फज़ा नहीं की बल्कि सब्र किया और आसमान की तरफ देखा। फनज़र नज़रतन फिस्समा, आसमान वालों से नजरें मिलाई। अल्लाह पर राजी हूँ, अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, मैं तकदीरी फैसले पर राजी हूँ। ये है बायजीद, ये है बायजीद। जब माएँ इतनी ऐसी कुर्बानियां देती हैं तो बच्चे बायजीद बना करते हैं। हम भी ऐसी तरबियत की जरूरत है कि नहीं है? हम कैसी तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की? अगर हाफिज जी एक छड़ी मार दें तो हम उनसे लड़ने के लिए आ जाते, हमें शर्म नहीं आती। अजीजों ये ना किया करो, उनके हवाले कर दिया करो। उस्ताद अपने शागिर्दों, तुमसे ज्यादा अपने शागिर्दों से मोहब्बत करता है। वाहिद उस्ताद ही वो जात है दुनिया में, वही उस्ताद ही की जात वाहिद है जो चाहता है कि मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ जाए। हर कोई चाहता है हमसे नीचे रहे, दुनिया का दस्तूर है। किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएं, कोई अफसर आपका नहीं चाहेगा कि आप उससे ऊपर की पोस्ट पर जाएं। कोई आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कोई आपका बॉस नहीं चाहेगा कि आपका बॉस आप अपने बॉस के ऊपर जाएं। लेकिन वाहिद मौलवी की जात ऐसी है, ये आलिम की जात ऐसी है, ये हाफिज की जात ऐसी है, ये उस्ताद की जात ऐसी है कि ये चाहता है मेरा पास पढ़ने वाला मेरा बच्चा मुझसे ऊंचे मकाम पर चला जाए। मैं हाफिज हूँ, मेरा शागिर्द कारी बन जाए। मैं आलिम हूँ, मेरा शागिर्द मुफस्सिर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए। ये वाहिद जात सिर्फ उस्ताद की ऐसी है, ये हाफिज की ऐसी है, आलिम की ऐसी है जो हमेशा ये कोशिश करती है मेरा उस्ताद मुझसे, मेरा शागिर्द मुझसे ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए और इसमें फख्र महसूस करता है। इनको गिरी निगाहों से न देखा करो, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। रसूल पाक का इश्क अपने बच्चों के सीनों में बिठाओ। हमारे सीनों में नबी का इश्क नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सिराजुल उलूम बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश किया। किसी ने नात पेश की, किसी ने तकरीर पेश की, किसी ने मुकालमे पेश किए। मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, दिल से दुआएं निकल रही थी। अल्लाह इन बच्चों की क़ुव्वत हाफ़िज़ को और मजबूत फरमा दे, आमीन कह दीजिए। आइए सब आपके अपने बच्चे हैं, उस बाप का सीना फख्र से कितना चौड़ा हो जाता होगा जो अपने हाफिज बेटे के पीछे रमजान मुबारक में तरावीह की नमाज पढ़ता है। फख्र से कितना चौड़ा हो जाता होगा। उस वक्त हर कोई ये महसूस करता होगा दिल में, काश इस मुसल्ले पर मेरा लाडला होता, काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता, कितना अच्छा होता। अजीजों आप सबको रब ने ये तोहफे में दिया है मदरसा, ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। पढ़ाने वाले पढ़ने वाले सब बहुत बड़ी नेमत है, कदर करो। अगर आपने इनकी नाकदरी की तो रब का फतवा है, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद।
پہلے سنو نعمت کی قدر کرنے والوں کو اجر کیا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین نعمت ہے، دین اللہ کی نعمت ہے، اسلام اللہ کی نعمت ہے، مدرسوں کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، علماء کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، حفاظ کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، ان مدرسوں میں بچوں کا قرآن کا پڑھنا اللہ کی نعمت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری ان نعمتوں کی قدر کرو گے، اگر تم میری ان نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں ان میں اور اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ مکتب ہوگا، رب نے حفظ قرآن کے درس شروع فرما دیے، حفظ قرآن کے درس سے آگے بڑھ کر تجوید کی پڑھائی شروع ہو گئی، اس کے بعد انشاءاللہ عالمت کا کورس شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ یوں ہی قدر کرتے چلے جائیں گے، لیکن آپ خوب یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر آپ نے ناقدری کی ان علماء کی، ناقدری کی ان حفاظ کی، ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو رب آپ سے ان نعمتوں کو چھین لے گا اور ایسوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب ذوالجلال ناقدروں کو نعمتوں سے نہیں نوازا کرتے، ان سے نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے الاتقان میں لکھا کہ علماء کا موجود ہونا اور علماء کا بستی میں ہونا یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا موجود ہونا یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ان مدرسوں کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدرسے اسلام کے استمبھ ہیں، اسلام کے کھمبے ہیں۔ چاروں طرف سے دشمنوں کے جو حملے ہوتے ہیں، باطل طاقتوں کے جو حملے ہوتے ہیں، ان حملوں کو سنبھالتے یہی مدرسے ہیں۔ ہاں چاہے انگریزوں کی بات ہو، مدارس نے ملک ہندوستان کی آزادی میں بھی ایک رول ادا کیا ہے۔ علماء کرام کی قربانیاں ہمیشہ ہر میدان میں آگے رہی ہیں۔ آپ ان مدرسوں کی قدر کریں، پڑھنے والے بچوں کی قدر کریں، پڑھانے والوں کی قدر کریں۔ ہاں ہم نے تو گناہ کر کر کے اللہ کی زمین کو عذاب سے بھر دیا ہے۔ اللہ کا عذاب دھرتی پر نازل ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ مدرسے کے معصوم سے بچے تہجد کے وقت آدھی رات کے بعد 3 بجے 4 بجے جھوم جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے جو عذاب ہم پر آنے والا ہوتا ہے، ان ننھے بچوں کی تلاوت کی برکت سے وہ عذاب اللہ تعالیٰ واپس بلا لیا کرتا ہے۔ ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو، ان حفاظ کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ بڑی محنت کر کے ہیں، اس میں پڑھائی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے جھانک کر کے دیکھا ہے مدرسے کے حالات؟ اب تو لوگ کہتے ہیں مولوی سلمان بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے کیسے علم حاصل کیا ہے، ہم نے کیسے کیسے دن دیکھے ہیں، کئی روز فاقے بھی گزارنے پڑتے ہیں مدرسوں میں۔ حضرت مولانا سے پوچھیں، اب تو بڑے وسائل پیدا ہو گئے، ہم لوگ کا طالب علمی کا زمانہ تھا، ہاں ایک روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، ارے نمک مشکل سے ملتا تھا۔ آج تو الحمدللہ اچھا کھانا بھی مدرسوں میں مل رہا ہے، پورے طور پر اچھا ناشتہ بھی مل رہا ہے۔ اس دور میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت مشقتوں سے یہ علم ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیسے کیسے علماء انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ میں فیضان القرآن میں تھا، گجرات میں تھا، ایک مرتبہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، کاپی خریدنی تھی، کاپی کے پیسے نہیں تھے۔ میرے والد بہت زمیندار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس وقت زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھے، 1 روپیہ سکہ ڈالنے والا فون تھا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا جو سکہ ڈال کر کے فون کر کے والد کو اطلاع کر دی جائے کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں میں تم کو بتاؤں، ہاں پھر کیا ہوا، کچھ گجراتی لڑکے تھے جو مجھے کھانا مدرسے سے ملتا تھا، وہ میں نے 3-4 روز تک مستقل اپنا کھانا ان بچوں کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ ان کھانوں سے جو پیسے ملے ہیں ان سے
میں نے کتابیں اور قلم اور کاپیاں خریدی ہیں، ایسے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، 7 دن مسلسل ایسے مجھ پر گزرے ہیں کہ میں نے ایک تازی روٹی نہیں کھائی۔ جب شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، سارے کے سارے بچے سو جاتے تھے، استاد بھی سو جایا کرتے تھے، میں چپکے سے ٹال کے اوپر چڑھ جایا کرتا تھا جس پر بچے کھچے روٹیوں کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے، اوپر جا کر کے ان روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا کرتا تھا، صاف کرتا تھا، پانی میں بھگایا کرتا تھا، پھر پی لیا کرتا تھا۔ میں نے ایسے مہینوں گزارے ہیں، لیکن کبھی گھر والوں سے شکایت نہیں کی، کبھی ماں سے شکایت نہیں کی کہ میں پڑھائی نہیں کروں گا، میں پڑھوں گا نہیں، مجھے کھانا نہیں ملتا، سب کچھ برداشت کر لیا، علم حاصل ہو گیا۔ دیکھو آج کتنے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہزاروں علماء دعائیں دیتے ہیں، یہ اس بھوک کی برکت ہے، یہ اس فاقوں کی برکت ہے۔ عزیزو تو اب تم جب مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کیا کرو، معتمد سے فرمائش نہ کیا کرو کہ میرا بچہ اچھا کھانے کا عادی ہے، خوب یاد رکھو روزانہ گوشت چپاتی کھا کر کے آپ کے بچے کو علم تو مل جائے گا، لیکن علم نافع نہیں مل پائے گا۔ ریشمی مخملی گدوں پر بیٹھ کر کے علم حاصل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن صلاحیت نہیں مل سکتی، اس کے لیے فاقے کاٹنے پڑیں گے، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب جب مجھ پر فاقہ آیا، رب ذوالجلال نے مجھ پر علم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ مسلمانوں یہ مدارس کی اہمیت کو سمجھو، ان علماء کی مشقتوں کو دیکھو، علماء کی پریشانیوں کو دیکھو، کہ مشقتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں بچپن میں مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو پڑھا کرتا تھا، حضرت کا بھی یہی واقعہ تھا۔ جب دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، کوئی گھر کے اندر صرف 9-10 ایسے دیوبند کی بستی میں ایسے گھر تھے، ہر بچے کا ایک گھر میں کھانا جاری کر رکھا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت سے درخواست کی میرا داخلہ کر لیا جائے، لیکن کوئی ایسا دیوبند میں گھر نہیں تھا کہ جس گھر میں میرا کھانا جاری کرایا جائے۔ انہوں نے معذرت کر دی، میں نے کہا حضرت صرف آپ داخلہ فرما لیجئے، کھانے کی ذمہ داری میری ہے، کھانے کی ذمہ داری میری ہے، مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ سوانح حیات میں لکھتے ہیں داخلہ ہو گیا، میں نے شام کے وقت پتہ لگایا کون ہے سبزی بیچنے والا، کون ہے پھل کی تجارت کرنے والا، کون ہے ایسا جس کے گھر میں تھوڑا ایکسٹرا سبزی پر بچ جایا کرتی ہے۔ مجھے 3-4 گھر نظر آ گئے۔ جب میں شام کو چپکے سے جب سب سو جاتے اٹھ کے جاتا، کنویں پہ جاتا، کسی کے دروازے پر سیب کا کٹا ہوا ٹکڑا مل جاتا، سبزی کا چھلکا مل جاتا، آلو کا ٹکڑا مل جاتا، اس کو میں اٹھا لیتا، اٹھا کر کے صاف کر لیتا، اس کو دھل کے کھا لیتا، تہجد کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا، دوسرے دن روزے کی نیت کرتا۔ حضرت فرماتے 1 سال میں نے گزار دیا، پڑھائی نہیں چھوڑی۔ میرے گھر سے خط آتے تھے، میں خط اس ڈر سے نہیں پڑھتا تھا کہ شاید کوئی خوشی کی خبر ہو گھر جانے کو دل کرنے لگ جائے، یا کوئی غمی کی خبر ہو تو پڑھائی میں دل نہ لگے۔ میں نے ایک مٹکا بنا رکھا تھا، اس میں سارے خطوط ڈال دیا کرتا تھا۔ جب سالانہ امتحان ہو جاتا تب میں مٹکا نکالتا، سارے خطوط پڑھتا، رشتہ داروں کے جو خط آیا کرتے تھے، جس کے گھر میں خوشی کا موقع ہوتا اس کو مبارکباد دینے چلے جاتا، جس کے گھر میں کوئی غمی کا موقع ہوتا میں تعزیت پیش کرنے چلا جاتا تھا۔ لوگ کہتے کتنا اچھا بچہ ہے، 1 سال تک میرے خطوط کو یاد رکھا، لیکن حقیقت یہ تھی میں ان کے خطوط کو 1 سال کے بعد ہی پڑھا کرتا تھا۔ یہ طریقے سے ان بڑوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، کبھی کھانے کے چکر میں اپنے مدرسوں کو مت چھوڑنا، کبھی شکایت مت کرنا کہ وہاں دال میں پانی زیادہ ملتا ہے، نمک نہیں ملتا، وہاں پورے پاؤ پر اچھا کھانا نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں، تم یہ شکایت کر کے اپنے علم کی توہین کرو گے۔ امام الانبیاء کو دیکھو، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مہینوں ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مہینوں ہو جاتے تھے، ہمارے گھر کا چولہا آگ نہیں دیکھا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے موقع آئے 4 دن ہو گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، دونوں حضرات امام الانبیاء کے ساتھ آئے، دیکھا ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمران بن حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا عثمان غنی آ گئے، کہا عثمان تم بھی رو رہے ہو؟ ابو بکر عمر آ گئے، عمر تم بھی رو رہے ہو؟ کس وجہ سے رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک رلا رہی ہے، بھوک نے پیٹ میں آگ لگا رکھی ہے۔ امام
امام الانبیاء نے فرمایا چلو اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چلتے ہیں. دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ بیٹا آپ کا ابا محمد ہوں, کچھ کھانے کو ہے؟ اندر سے آواز آئی, ابا پہلے کپڑا اندر پھینک دیجئے, بعد میں گھر میں تشریف لائیے گا. بیٹی کپڑا کیوں مانگ رہی ہے؟ ابا پھینکو تو صحیح, بعد میں بتاتی ہوں. ابن عساکر نے لکھا اللہ کے رسول نے اپنی پگڑی اتار کر اندر ڈالی. جب آقا مدنی تشریف لے گئے, دیکھا فاطمہ اس چادر میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا, بیٹی فاطمہ کیا بات ہے, تو نے چادر کیوں مانگی؟ فاطمہ رو کر کہنے لگی, اللہ کے پاک پیغمبر, آپ کی بیٹی کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے, کئی دنوں سے پہن رکھا تھا, میلا ہو گیا تھا, دھل کے ڈالا تھا. آپ کی بیٹی کے پاس دوسرا اتنا ایکسٹرا کپڑا نہیں جس سے اپنے باپ سے پردہ کر سکے. یہ خاتون جنت ہے, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تھوڑی دیر ہوئی, فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی. امام جب نماز پڑھ چکی, آقا مدنی نے فرمایا, فاطمہ تو نے بیٹھ کے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول, کیا بتاؤں, 4 دن ہو گئے, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, مارے بھوک کے پیٹ اور پیٹھ ایک میں چپک گیا ہے, بھوک کی وجہ سے نہیں کھڑی ہو پائی, اس وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں, میرے نبی نے فرمایا, بیٹی میری طرف دیکھو. ابا نے کرتا اٹھایا, میری چیخ نکل گئی. امام الانبیاء نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ رکھے تھے. فاطمہ رونے لگی. میرے نبی نے یوں آنسو پوچھے, بیٹی فاطمہ رویا نہیں کرتے, چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں, تم بھی صبر کرو. ہم دونوں کی صبر کی برکت سے اللہ قیامت میں میری امت کو معاف فرما دے گا. واہ رسول اللہ, واہ رسول اللہ, واہ. کتنے احسان ہیں سارے گھرانے کے, اللہ کے رسول کے, ہم سب کے اوپر. کوئی ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو مسلمانوں, نہیں چکا سکتے ہو. اس کی اہمیت سمجھو. اپنے گھروں میں روزانہ, اپنے گھروں میں ہفتوں میں 2 مرتبہ بکری کا گوشت لانے والوں, کبھی مدرسوں کے باورچی خانوں میں بھی جھانک کر دیکھ لیا کرو. پوچھے گا ضرور, یہ مہمان آنے رسول ہیں. مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اگر مسجد میں نماز کے مسائل بتائے جاتے ہیں تو یہاں نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. ہاں, بغیر مدرسوں کے مسجدیں آباد نہیں رہ سکتی. مسجدوں کی اہمیت تبھی باقی رہ پائے گی جب ہمارے مدارس محفوظ رہ پائیں گے. مسلمانوں, ان مدرسوں کی خبر گیری کرو. میدان محشر والے دن اگر امام الانبیاء نے کہیں تم سے پوچھ لیا کہ تم مہینے میں 10 مرتبہ اپنے گھر میں بکرے کا گوشت لاتے تھے, میرے مہمانان رسول جن کو ٹھیک سے دال بھی نہیں مل پاتی تھی, ان کی خبر گیری تم نے کیوں نہیں کی؟ بتاؤ, کوئی جواب مل پائے گا؟ کوئی جواب دے پائیں گے؟ اور مولویوں کو حقیر نہ سمجھا کرو, اللہ کے لیے نہ سمجھا کرو, نہ سمجھا کرو. چندہ مانگنے والوں کو فقیر نہ سمجھا کرو. میں جب کسی کو رشید لے کر چندہ مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں, میرا دل اندر سے روتا ہے. مسلمانوں, تم نے ان کو اتنا کیوں کمزور کر رکھا ہے کہ تمہارے در پر انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے؟ تمہارے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں, تمہارے اپنے بچے ہیں. کتنے مولویوں کے بچے پڑھتے ہیں خود کے مدرسے؟ سب آپ کے بچے ہیں, آپ کے رشتہ داروں کے بچے ہیں. آپ کی خبر گیری کا, ان کی خبر گیری کا ذمہ آپ کے اوپر ہے. آپ ان کے ہاتھوں کو اتنا مضبوط کر دو کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہاں, خوب یاد رکھو, ان یتیموں پر خرچ کرنے والے, غریبوں پر خرچ کرنے والے, مسکینوں پر خرچ کرنے والے اللہ رب العالمین کے یہاں بے حساب پورے طور پر ثواب پائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا, یتیموں کو کی کفالت کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ولد یتیمن و مات مسکینا. فرمایا ہے لوگوں, مسکینوں اور یتیموں کی مدد کیا کرو, کمزوروں اور غریبوں کی مدد کیا کرو. کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے والا اللہ رب العالمین کے یہاں بہت اجر پایا کرتا ہے. ہم یتیموں کو منہ نہیں لگاتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, عید کا دن ہے, عید کا دن,
बैहक़ी ने नकल फरमाया, इमाम अहमद ने मुस्नद अपनी मुस्नद के अंदर ये वाक़या नकल फरमाया। ईद का दिन है, इमामुल अंबिया ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, कुछ बच्चे खुशी मना रहे हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, मैल से कपड़े हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। इमामुल अंबिया उस बच्चे के करीब गए, बेटे आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है, देख सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेल रहा, तू खुशी क्यों नहीं मना रहा, क्या तुझे आज ईद की खुशी नहीं है? वो रोने लग गया, कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो यतीम बच्चा हूँ, मेरे तो अब्बू भी नहीं, मेरी तो अम्मी भी नहीं, मेरे तो कोई भी नहीं, इनके अब्बू मौजूद हैं, इनके अब्बू इनके लिए जूते खरीद के लाए हैं, मेरे तो अब्बू कोई नहीं, मेरे लिए जूते कौन लाएगा, इनके अब्बू इनके लिए कपड़े लेके आए हैं, मेरे तो अब्बू नहीं, मेरे कपड़े कौन लाएगा, मुझको तो अम्मी नहलाने के लिए अम्मी भी नहीं है, मुझे कौन पूरे तौर पर कौन नहलाएगा, मैं कैसे खुशी मनाऊं? ये गरीब समझकर मुझे अपने पास खिलाते नहीं, मुझे यतीम समझकर अपने पास बुलाते नहीं, मैं इनके पास जाता हूँ ये मुझे भगा देते हैं। इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आए, उस बच्चे को सीने से लगाया, कहा बेटे रोया नहीं करते, तू यतीम है, मैं भी यतीम हूँ, तू भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ, क्या तो इस पर राजी हो जाएगा कि तुझे मोहम्मद अपना बेटा बना ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरा बाप बन जाए? अल्लाह के रसूल ने जब ये बात कही बच्चा खुश हो गया। इमामुल अंबिया ईदगाह नहीं गए बल्कि वहीं से वापस तशरीफ ले आए। तारीख तबरी में है उस बच्चे को लेकर अपने घर में आए, आवाज देखो मेरा लब्बैक या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर, देखो आयशा मैं भी यतीम हूँ, ये बच्चा भी यतीम है, मेरी भी अम्मी नहीं, इसके भी अम्मी नहीं, मेरे भी अब्बू नहीं, इसके भी अब्बू नहीं, आयशा मैंने आज ईद का दिन है इसको अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसको अपना बेटा बना लो, देखो इसकी अम्मी नहीं है, मेरा दिल करता है तुम इसे नहलाओ, इसको कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, मेरा दिल करता है तुम इसे कपड़ा पहनाओ। अम्मा आयशा ने उस बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखा, कहा अगर अल्लाह के रसूल ने तुझे अपना बेटा बना लिया है तो आजा, आज से आयशा तेरी माँ बन गई है, अम्मा आयशा ने तुझे अपना बेटा बना लिया है। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को नहलाया, उसके आंखों में काजल डाला, सर के बालों में तेल लगाया, जब बच्चा तैयार होने लगा इमामुल अंबिया ने अपनी पगड़ी उतारी, दो हिस्सों में तकसीम की, एक हिस्सा यूं तहबंद की तरीके से लपेट दिया और दूसरा यूं कंधे से डाल दिया। फिर जब बच्चा चलने लगा इमामुल अंबिया ने फरमाया आए बेटे मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया है, मुझे उम्मत को यतीम और कमजोरों का मकाम बताना है, आज तू पैदल नहीं चलेगा, आज तेरी सवारी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। इमामुल अंबिया ने अपने मुबारक कंधों पर उस यतीम बच्चे को बिठाया, फिर से उसी गली से गुजरे हैं जिस गली में वो बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने देखा अरे जिसको हम यतीम समझकर, गरीब समझकर, कमजोर समझकर खिलाते नहीं थे, करीब नहीं आते देते थे, आज वो अल्लाह के रसूल के कंधों पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा है मेरे भाइयों तुम मुझे यतीम समझकर अपने पास नहीं आने देते थे, गरीब समझकर मुझे खिलाते नहीं थे, अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब मुझे अल्लाह के रसूल ने अपना बेटा बना लिया है, अब मोहम्मद मेरे वालिद बन गए हैं, देखो अम्मा आयशा मेरी माँ बन गई है, तुम मुझे खिलाते नहीं थे यतीम समझकर, देखो अम्मा आयशा ने मुझे नहलाया है, अम्मा आयशा ने मेरी आंखों में काजल डाला है, अम्मा आयशा ने मेरे सर के बालों में तेल लगाया है, मेरे सर के बालों में कंघी की है, मैंने कपड़ा इमामुल अंबिया का पहना हुआ है। तारीख तबरी में है मक्के के बच्चे तारे मार मार के रोने लगे और कहने लगे काश मैं भी यतीम होता, काश मेरे भी अब्बू न होते, काश मुझे भी अल्लाह के रसूल अपना बेटा बनाते, काश मैं भी अल्लाह के रसूल के साथ ईदगाह जाता, काश अम्मा आयशा मुझे भी नहलाती, काश अम्मा आयशा मुझे भी काजल लगाती, काश मेरे भी अब्बू अम्मी न होते, काश मैं भी यतीम होता। इमामुल अंबिया उस बच्चे को लेकर ईदगाह तशरीफ ले गए और जब ईदगाह में बच्चा नीचे बैठने लगा इमामुल अंबिया मिंबर पर तशरीफ फरमाया बेटे नहीं आज तू नीचे नहीं बैठेगा, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मिंबर पे बैठेगा। इमामुल अंबिया ने मिंबर पर करीब में बिठाया, उसके सर
پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اعلان کیا، اے دنیا کے انسانوں سنو، جو کوئی اپنی خوشیوں میں یتیموں کو شامل کرے گا، غریبوں کو شامل کرے گا، یتیموں کو شامل کرے گا، غریبوں کو شامل کرے گا، کمزوروں کو شامل کرے گا، اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے رب ذوالجلال بالوں کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اے لوگوں، یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ خوب یاد رکھنا، حج کرنا الگ ثواب ہے، روزہ رکھنا الگ ثواب ہے، زکوٰۃ دینا الگ ثواب ہے، لیکن ضرورت مند کی ضرورت کے وقت مدد کرنا یہ حج سے بڑا ثواب ہوا کرتا ہے، طواف کرنے سے بڑا ثواب ہوا کرتا ہے۔ اے لوگوں، رزق بالضعیف، فرمایا ضعیفوں کی، کمزوروں کی، یتیموں کی مدد کیا کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب یتیموں کی کفالت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرما لے، بس میرا دل خوش ہو گیا، بس میرا آنا کامیاب ہو گیا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ جو کچھ دیا ہوا ہے سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے دین پر کچھ خرچ کر کے ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنا ہی نفع کر رہے ہیں، اپنا ہی نفع کر رہے ہیں۔ جتنا کچھ دے رہے ہیں سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کچھ مدرسے میں دیں گے، ہاں آپ نے 1 کنٹل غلہ دیا، وہ غلہ بچوں نے کھایا، کھا کر کے قرآن پڑھا، جو قرآن پڑھیں گے اللہ اس قرآن کے ثواب میں آپ کا بھی حصہ پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علماء سے اس کی تشریح پوچھئے، اس کا مطلب یہی ہرگز نہیں ہے کسی پڑھنے اور پڑھانے والے ہی اچھے ہیں، فرمایا نہیں، فتح الباری اٹھائیے، انعام الباری اٹھائیے، فیض الباری اٹھائیے، بخاری شریف کی تمام شرح اٹھا لیجئے، فرمایا آپ مفتی تقی عثمانی نے انعام الباری میں اس کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا، اس سے مراد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سے مراد پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، ان مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہیں، ان بچوں پر خرچ کرنے والے بھی ہیں، ان کی پہرے داری کرنے والے بھی ہیں، ان کی چوکے داری کرنے والے بھی ہیں، یہ بلڈنگیں بنانے والے بھی ہیں، ان کے کھانے پانی کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، اور ہر اعتبار سے ان مدرسوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے جو بھی اس میں حصے دار ہیں، سارے کے سارے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب۔ آپ مدرسوں سے جڑیں گے انشاءاللہ، آپ علماء سے کٹ کر ہمیشہ آپ الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ یہ علماء بڑی کمزور ذات ہے بیچاری، دنیا کی سب سے مظلوم قوم علماء ہی کی، سب کچھ برداشت کرتے دیکھو کتنی گالیاں، کتنی بیچارے جیل میں بھی علماء ہی ڈالے جا رہے ہیں، چنندہ علماء کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑا، لیکن آج تمہارے سامنے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے لیے علماء کو بچا لیجئے، تنقید کا نشانہ مت بنائیے، ان پر اعتراضات مت کیجئے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ دشمن کے لیے ہتھیار بن جایا کرتا ہے، اسی کو مدعا بنا کر علماء کو گرفتار کر لیا کرتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر لیا، 2019 میں مفتی عبدالسمیع کو گرفتار کیا گیا تھا، مولانا جہانگیر عالم قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر علماء کو جیلوں میں ٹھونسا گیا۔ ایروں کی رپورٹ کے مطابق ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 23 سے 2400 علماء جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان علماء کا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم صرف اتنا ہے، یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ انسانیت کا پاٹ پڑھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آپس میں نفرتیں نہ کرو، آپس میں عداوتیں نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ جاؤ، محبت کے ساتھ رہو۔ رسول پاک
کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اسی لیے یہ ان کے دشمن بن گئے، ان کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ تمہیں پتا ہے علماء کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ مولا طارق اعظم شہید کی کتاب پڑھو، ٹوٹ گئی زنجیریں۔ حضرت فرماتے ہیں علماء کو جیلوں میں الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے، جب یہ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ میں پیشاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ علماء جن کی زبان سے کبھی گالیاں نہیں نکلی، ان زبانوں کو پیشاب سے گندا کیا جاتا ہے۔ جب یہ کھانا مانگتے ہیں تو خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے ان کے منہ میں ٹھوسے جاتے ہیں، ان کی داڑیاں نوچی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ظالموں میری داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ میرے محبوب کو بڑی پیاری تھی، میری گردن اڑا دو۔ یہ علماء کے ساتھ جیلوں میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں ان علماء سے بے خبر نہ رہنا، بچا لو اپنے علماء کو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ہاں چند دن ہوئے مولانا کریم صدیقی کو گرفتار کیا گیا، مسلمان بھولتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن بھول جائیں گے۔ کوئی مولانا کریم صدیقی بھی تھا جو محبت کی بات کیا کرتا تھا، انسانیت کا درس دیا کرتا تھا، ایک دن آئے گا مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہاں حضرت مولانا بھی چلے جائیں گے۔ میں پتہ کی بات بتاتا ہوں، ITS میرے بھی پیچھے لگی ہے، LIU میرے بھی پیچھے لگی ہے، سب مجھ کو کھنگالا جا رہا ہے، میرا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میں محبت کی بات کرتا ہوں، انسانیت کی بات کرتا ہوں، ہزاروں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں دیکھو ملک ہندوستان کے اندر تم ایک باری نہیں ہو، تم ایک باعزت شہری ہو، یہی بات انہیں پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں دھیرے دھیرے سارے علماء چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وزارت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقهم وکان زعیم القوم ارجلهم واکرم الرجل مخافۃ شرہ وزارت القینات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها۔ ترمذی کی روایت میں رب ذوالجلال کے محبوب نے نقشہ کھینچ دیا تھا، ایک دور آئے گا علماء پر الزامات لگائے جائیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھر وہ دن آئے گا وزارت الاصوات فی المساجد، یہ مسجدوں کے ممبر ظالموں کے قبضے میں چلے جائیں گے، مسجدیں بھی تم سے چھین لی جائیں گی، ایسا ہی جیسے برما میں چھین لی گئی، مدرسے بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، ایسا ہی جیسے صوبہ آسام میں چھین لیے گئے۔ 4800 مدرسے سرکاری اسکولوں میں کنورٹ کر دیے گئے، ہاں کنورٹ کر دیے گئے۔ نہیں پڑھا سکتا وہاں قرآن، نہیں پڑھا سکتا وہاں کوئی سورہ رحمان، نہیں وہاں دین کی کوئی بات کر سکتا۔ یہ تمہارے ملک میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ان مدرسوں کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو، ورنہ ایک دن آئے گا سب دھیرے دھیرے علماء چلے جائیں گے۔ ابا کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا لیکن پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، دولہے کے سر پر سیرا سجا ہوگا، نکاح پڑھانے کے لیے کوئی نہ ملے گا، قربانی کا جانور تیار ہوگا لیکن ذبح کرنے والا کوئی ملے گا نہیں، کہ علماء دھیرے دھیرے چلے جائیں گے۔ وساد القبیلۃ فاسقهم، قوم کا بدترین شخص قوم کا سردار بن جائے گا۔ وکان زعیم القوم ارجلهم، ملک کا سب سے منافق انسان ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ ہاں یہ سب علامات قیامت ہے۔ نبی کی حدیث دیکھو، وشربت الخمور، شراب عام طور سے پی جائے گی۔ امام آلوسی نے لکھا لوگ شراب کا نام بدل کر پینا شروع کر دیں گے۔ آج شراب کو بیئر کر دیا گیا کہ نہیں کر دیا گیا؟ کون ایک کم وقت مفتی جس نے فتویٰ دیا ہے کہ بیئر کا پینا درست ہے؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے بیئر حرام ہے، بیئر بھی ناجائز ہے، شخص بھی ناجائز ہے، گانجا اور بھنگ بھی ناجائز ہے، تمام ایسے نشے جو انسان کے ہوش و حواس گم کر دے شریعت اسلام میں ناجائز ہوا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ایسی بستی کو عذاب سے بھر دیا کرتا ہے جہاں نشے کی کاشت کی جاتی ہے، ایسی بستیوں سے رب ذوالجلال برکتوں کو اٹھا لیتا ہے جن بستی میں نشے کا نشہ کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ کیا 2014 آپ کو یاد نہیں ہے؟ 2015 بھول گیا جب زلزلہ آیا تھا، زلزلہ کی
کی دھرتی کپ کپائی تھی، نیپال برباد ہو گیا، کاٹمانڈو برباد ہو گیا۔ پچھلے سال میرا نیپال کا دورہ تھا، میں نے اپنے مشرق مولانا یوسف صاحب سے پوچھا مجھے وہ خطہ دکھایا جائے کاٹمانڈو کا علاقہ جو سیلاب سے متاثر ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ رب نے دھسا کے رکھ دیا کاٹمانڈو کے اس علاقے کو۔ میں نے تحقیق کی، پتا چلا افغانستان، کندھار، کابل، ہندوستان، بھوٹان، بنگلہ دیش کے اکثر حصوں میں افیم اور چرس وہیں سے سپلائی ہوتی تھی، وہاں کاشت ہوتی تھی نشے کی۔ رب ذوالجلال نے اس خطے کو عذاب سے بھر دیا۔ حالانکہ 29,030 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ اس کے دامن میں موجود ہے، لیکن ڈگمگانے سے نہیں روک پایا۔ عزیزو شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، اللہ کے رسول نے سے بول الشیطان فرمایا ہے، یہ شیطان کا پیشاب ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا پیشاب ہے۔ شرابی آدمی جتنی دیر تک شراب کے نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ترمذی کی روایت میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، فرمایا شراب عام طور سے پی جائے گی، وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها۔ اس دور کے لوگ اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، کہہ رہے نہیں کہہ رہے، ہمارے بیٹے بچیوں کو گالیاں دے رہے، اب اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، علامات قیامت ہے۔ عزیزو بہت جلدی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے والا ہے، دجال کا نزول ہونے والا ہے، دجال نکلنے والا ہے، بہت جلدی انسانوں کی پیدائش بند ہونے والی ہے، بہت تھوڑا وقت باقی بچا ہے، اس کو غنیمت جانو، توبہ کرو، علماء سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، مدارس کو بچاؤ، مساجد کو بچاؤ۔ مدارس بچیں گے تمہارے بچوں سے اور مساجد بچیں گے تمہارے سجدوں سے۔ اپنے بچوں سے مدرسوں کو بھر دو، اپنے سجدوں سے مدرسوں کو مسجدوں کو آباد کرو، علماء کی قدر کرو، حفاظ کا احترام کرو۔ ہاں ان کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، یہ وہ ذات ہے جن کی مغفرت کی دعا تو رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمائی، ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض۔ فرمایا خبردار میرے علماء کو برا نہ کہنا، یہ علماء وہ ہیں جن کے مغفرت کی دعائیں آسمان کے تارے کرتے ہیں، زمین کے ذرات کرتے ہیں، حتی الحیتان فی البحر، سمندر کی مچھلیاں جن کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تمام علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو روپے پیسے کا وارث نہیں بنایا کرتے۔ انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحد وافر، فرمایا تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں، جہاں علماء ملے ان سے علم سیکھ لیا کرنا۔ عزیزوں یہی علماء کی ذات ہے جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں، قابل بناتے ہیں۔ اذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ آپ کے بچے کا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ آپ کے تانے بھی سہیں، آپ کی گالیاں بھی کھائیں، آپ کی بے توجہی بھی سہیں، سب کچھ سہنے کے بعد بھی یہ رات کو امت کے لیے اٹھ کر رویا کرتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا، اللہ ان کے عقائد کی اصلاح فرما دینا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ سارے علماء رات کو اٹھ کر تمہارے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان مدرسوں کی دعاؤں کی برکت سے، ان بچوں کی دعاؤں کی برکت سے رب ذوالجلال آپ کے گھروں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے آپ پر بھی یہ فرض اور واجب کے درجے میں یہ بات رکھتی ہے کہ آپ علماء کی بھی قدر کرو، مدرسوں کی بھی قدر کرو، مسجدوں کی بھی قدر کرو، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ علماء سے اگر کٹ جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب تک علماء کے قریب رہو گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ یہ امام الانبیاء کا وعدہ ہے، فرمایا جب میری امت علماء سے کٹ جائے گی تو پھر یہ گروہوں میں بڑھ جائے گی، پھر نتیجہ یہ ہوگا کوئی مجوسی ہوگا،
کوئی نصرانی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، من مانا اپنا دین بنا لے گا، جب تک علماء کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے انشاءاللہ تم بھی محفوظ ہو، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تمہارا اسلام بھی محفوظ ہے۔ ہاں ہاں وعدہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ان کو مدرسوں میں بھیجو، شام کے وقت ہو اپنے بچوں کو موبائل نہ دو، بلکہ ان کو محبت کے ساتھ ان سے کلمہ طیب سنو، ان سے درود شریف سنو، باری لگا دو۔ گھر میں 4 بچے ہیں، ایک بچے کی باری ایک دن لگا دو، دیکھو آج تمہاری باری درود شریف سنانے کی ہے، آج تمہاری باری دعائے معشورہ سنانے کی ہے، آج تم سے سورہ فاتحہ سنوں گا۔ یہ اماں اور ابا سب کی ڈیوٹی ہے، یہ اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرے۔ بس 5 منٹ میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں۔ جیسے آج یہاں مدرسہ اب بچوں نے پیش کیا، اپنا ہنر دکھایا، ایسے ایک مدرسہ تھا، وہاں بھی استاد جی نے بچوں کو پورے طور پر سب جلسے سے پہلے کچھ نعتیں یاد کرائیں۔ ایک بچہ تھا، یہ میں عام طور سے واقعہ سنا رہا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، شاید کسی بہن کسی بھائی کے دل میں بات بیٹھ جائے، اسی لیے میں بار بار اس کو عرض کیا کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت بڑا پسند ہے، اس سے میں بھی بہت متاثر ہوں۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ استاد جی نے اب تمام بچوں کی تیاری کروائی، کسی کو نعت یاد کرائی، کسی کو تقریر یاد کرائی۔ ایک بچہ تھا، اس کو استاد جی نے ایک نعت لکھ کے دی، اس کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ بچہ بہت ذہین تھا، نعت بچے نے یاد کر لی، آواز بھی بہت اچھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا اس بچے کے دل میں تھا، وہ استاد جی کے سامنے پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب استاد جی چلے جائیں تو وہ والا کو والے کر دے، اور پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ استاد جی نے بہت سمجھایا، بیٹے یہ والا نہیں، والے نہیں، والا ہے، لیکن اپنی عادت کے موافق استاد کے سامنے والا پڑھ رہا ہے، استاد جی چلے جاتے تو والے پڑھ رہا ہے۔ جلسے کا دن آیا، سارے کے سارے بچوں کا نام بولا گیا، اس بچے کا بھی نام بولا گیا، اس نے اپنی عادت کے موافق یہی پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ استاد جی کو بڑا غصہ آیا، ہم نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ والے نہیں والا ہے، لیکن ضدی بچہ اس نے والے ہی پڑھا، لیکن ابھی کر کیا سکتے ہیں بیچارے، مارنے تھوڑی لگے گے اسٹیج کے اوپر، کل کا انتظار کرنے لگے کہ کل مدرسے میں آنے دو پھر خبر لیتا ہوں۔ اب ان کے اس بچے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی، وہ مجھ جیسے نااہل ہوں گے جن کا سینہ نبی کے عشق سے خالی ہوگا، آئے اور آ کر کے انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آج کل کے اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے، نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور بچے نے پڑھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، اب استاد جی کو اور کاٹو تو خون نہیں، اب تو کریلا پر نیم چڑھا، کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا۔ اب بھرے بیٹھے ہوئے استاد جی، دوسرا دن آیا، سارے کے سارے گھر والے، سارے کے سارے بچے اپنے گھر سے مدرسے آ گئے، استاد بھی آئے۔ پہلی نظر جیسے اس بچے پر پڑی، بس تیوری چڑھ گئی، پارا 360 ڈگری اوپر پہنچ گیا، لیکن اب مارنے کے لیے بھی بہانہ چاہیے نا، بغیر بہانے کے کیسے کوٹنے لگے، نہ کوئی ان کی خبر لینے نہیں آ جائے گا۔ تو غصہ اس سے ہے، ناراض اس سے، کھڑا سب کو کر دیا۔ اب یہی ہوتا گھروں کے اندر، 4 بیٹے باپ کے ہیں، ایک نے غلطی کی تو نمبر ابا چاروں کا لگائیں گے، اور جب ایک مار کھانے لگتا ہے تو 4 کونے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارا نمبر آ رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر اماں بھی کوئی رسک نہیں لیتی، اماں بھی کہیں گی نہیں نہ مار، کہیں گی اور مارو اور مارو، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ہم کہیں گے نہیں مارو تو ہمارے لیے موٹا ڈنڈا رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے خطرہ مول وہ نہیں لیتی، بلکہ وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ استاد جی نے سب بچوں کو کھڑا کر دیا، کہا میں تم سے سوال کرتا ہوں، ان کے جواب دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، استاد جی چھوٹے چھوٹے سوال کرتے چلے گئے، بچے جواب دیتے چلے گئے۔ جب اس بچے کی باری آئی، استاد جی نے کھڑا کیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، اصل مسئلہ تو اسی سے تھا نا، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ اب بچہ ادب سے کھڑا ہو گیا، آنکھیں جھکائی، سر جھکایا، ہاتھ باندھے، لیکن زبان نہ کھولی، بولا نہیں۔ گئے کھینچ کے تھپڑ مارا، کتنا ہم نے تجھ سے کل سمجھایا تھا کہ والے نہیں والا ہے، اصل مدعا یہی تھا۔
اصل مسئلہ ہی یہی تھا. کتنا سمجھایا تھا کہ والا نہیں والے نہیں والا ہے, تو نے ضد میں والے ہی پڑا, بےعزتی ہماری کروائی, اور آج تو نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے. بچہ رونے لگا لیکن بولا نہیں. استاد جی مارتے چلے گئے, بچہ مار کھاتا رہا. استاد جی مارتے رہے, بچہ مار کھاتا رہا, لیکن لب نہ کھولے, زبان نے حرکت نہ کی, اپنی زبان نہ ہلائی, کچھ بولا نہیں. استاد جی پریشان ہے, آخر بچہ بولتا کیوں نہیں؟ کیا اسے نبی کا نام نہیں یاد ہے؟ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, کسی نبی کا نام ضرور یاد ہوگا. بچہ ذہین ہے, یہ بولتا کیوں نہیں؟ انٹرول تک اس بچے کو سے پوچھتے رہے, لیکن بچہ روتا تو رہا, مار تو کھاتا رہا, لیکن بولا نہیں. انٹرول گھنٹی بجی, بیل بجی, انٹرول ہو گیا, ہاف ٹائم ہو گیا, سارے بچے جانے لگے. استاد جی نے اس بچے سے کہا ابھی تو میں تجھے جانے کی اجازت دیتا ہوں, لیکن جیسے بیل بجے گی, انٹرول ختم ہوگا, اور سب سے پہلے تو ہی آئے گا اور میں بھی آؤں گا, سب سے پہلے تجھی سے پوچھوں گا. اگر تو نے میرے اس سوال کا جواب نہ دیا تو چھڑی سے تیری گھال کھینچ دوں گا. اتنا کہہ کر استاد جی چلے گئے. بچہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا, اپنے آنسو پوچھے, پھر گیا, ہاتھ منہ دھلے, تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلا. ٹہلنے کے بعد بیل بجی, سارے بچے آ گئے, وہ بچہ بھی آ گیا, استاد بھی آ گئے, اس درسگاہ کے اندر تشریف لائے. پھر اس بچے کو کھڑا کیا, کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے. اس بچہ ایک ادب سے کھڑا ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے, نظروں کو جھکاتا ہے, اور بھرائی ہوئی آواز میں کہتا ہے استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام, نبی ذی احتشام, رسول بلند مقام, ساقی کوثر, شافی محشر, شافی روز جزا, امام الانبیاء, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ, سب کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچہ زاروں قطار رونے لگ گیا. استاد جی قریب آئے, پیٹھ پر ہاتھ رکھی, کہا بیٹے تو نے جواب صحیح دیا ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ بیٹے تو نے انٹرول سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا, ہاف ٹائم سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کیا تجھے ہاف ٹائم سے پہلے نبی کا نام یاد نہیں تھا؟ بچہ رونے لگا, کہنے لگا استاد جی مجھے معاف فرما دیجیے گا, میری امی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, میری امی دنیا میں نہیں ہے. جب میری ماں زندہ تھی, میری امی میرے نبی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی, میری امی کو میرے نبی سے بڑا عشق تھا. جب میری ماں زندہ تھی, ایک دن اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا, اے میرے بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے اپنے نبی کا نام زندگی میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہ لینا. استاد جی آپ نے جو مجھ سے ہاف ٹائم سے پہلے نبی کا نام پوچھا تھا, مجھے نبی کا نام تو یاد تھا, لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میرے دل میں آیا آپ ماریں گے, مار کھا لوں گا, بھگائیں گے, بھاگ جاؤں گا, ڈانٹیں گے, ڈانٹ کھا لوں گا, لیکن میری ماں نے کہا تھا نبی کا نام بغیر وضو کے نہ لینا, تو میں بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لوں گا. استاد جی آپ نے انٹرول کر دیا, اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں, اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے. استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا بیٹے اچھا یہ بتا تو نے نام کا مسئلہ کیوں تبدیل کر دیا تھا, وہ والا کو والے کیوں کر دیا تھا؟ بچہ پھر رونے لگا, استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا, میرے ابو بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں. جیسے میری ماں میرے نبی سے محبت کرتی تھی, ایسے میرے والد بھی میرے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. جب میرے ابو زندہ تھے انہوں نے مجھے ایک دن گود میں بٹھا کے مجھے پیار سے سمجھایا تھا, اے میرے بیٹے نبی کی شان میں چھوٹی سی چھوٹی گستاخی نہ کرنا, ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا, ادنا درجے کی بے ادبی نہ کرنا. استاد جی جو آپ نے مجھے نعت لکھ کے دی تھی اس میں تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میرے ننھے سے دماغ میں آیا میرے نبی اتنے اونچے مقام والے ہیں, اتنے بلند مرتبے والے, اتنے اونچے مقام والے, میں اسے والا کہوں مجھے بے ادبی لگی, اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا. میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے, مجھے معاف فرما دیجیے گا. استاد جی رونے لگے, فرمایا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے, غلطی میری ہے, ہم نے جانا ہی نہیں نبی کا عشق کیا ہوتا ہے, نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے, ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں. مسلمانوں کہاں چلی گئی وہ مائیں
जो अपने बच्चों को ये सिखाया करती थी, अरे मेरे बेटो, नबी का नाम बगैर वजू के कभी ना लेना। कहाँ चले गए वो वालिद जो अपने बच्चों को ये तालीम दिया करते थे, अरे मेरे बेटो, नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना। हाँ हाँ, घर का सारा मुआशरा बिगड़ चुका है, सिर्फ नौजवान ही नहीं बिगड़े, 60 साल का बूढ़ा भी बिगड़ा हुआ है, 60 साल की बूढ़ी हमारी माँ भी बिगड़ी हुई है। सारे मुआशरे को आग लग गई, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। मैं माजरत के साथ आखिरी मिसरे में तरमीम करता हूँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर को आग लग गई घर के चिराग से, मुआशरे को आग लग गई। मुसलमानों, जरूरत है इस बात की हम अपनी औलादों की सही तरबियत करें। अलिफ लैला की कहानियों में पढ़ने वालों, अपने बच्चों को रसूल अरबी की कहानियां सिखाया करो। आए नौजवानों, माओ की खिदमत करो, सीरत नबी का जलसा है। बस अब मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, माओ की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो, बहनों को फरामोश न किया करो। हाँ हाँ, मौलाना, एक बहन का मेरे पास फोन आया, रोने लगी, हजरत जी अब्बा को इंतकाल किए 3 महीने गुजर चुके हैं, मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, भाइयों ने रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते, कहीं भाई कहीं बहन मुझसे कुछ मांगने ना लगे। मेरे भाइयों से कह दो, हाँ हाँ, कि तेरी बहना को प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, तेरी बहन को दुकान की जरूरत नहीं, खेती बाड़ी की जरूरत नहीं, तेरी बहन तो तेरे भाई के प्यार की भूखी है। आए उम्मत के भाइयों, अपनी बहनों को फरामोश न किया करो। अपनी ससुराल में हफ्ते में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं, हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी फोन कर लिया करो, खैरियत मालूम कर लिया करो। आपा जान क्या हाल है, आप पप्पी जान क्या हाल है, बाजी क्या हाल है, बहन खुश हो जाएगी। कभी कभी बहन को लेने चले जाया करो, अरे बहन बहुत दिन हो गए तो घर नहीं आई, चल, घर सूना सा लगता है, चल बचपन की याद ताजा करते हैं। क्यों अपनी बहनों को भूल जाते हो? इस मोबाइल ने सब कुछ भुला दिया। हाँ हाँ, बहनों के वकार को पहचानो, बहनों के वकार को पहचानो। बहनें अल्लाह की बरकत लेकर के घरों में आया करती है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, अब्बा का इंतकाल हो जाए, उन बहनों की परवरिश करे भाई, पढ़ाए लिखाए, अच्छे घराने में उनकी शादी करे, उसके बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई को बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आए उम्मत के नौजवानों, ईद का मौका आया करे, अपनी बीवी के लिए 1000 रुपए का सूट बनवाते हो, अपनी बहन के लिए 500 का सूट लेकर के पहुंच जाया करो। अल्लाह की जात की कसम, आपकी बहनोई ने आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाया होगा, वो महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आपका 500 का दिया हुआ जोड़ा महल्ले भर में दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरा भैया लाया है, मेरा भैया मेरा कितना ख्याल लगता है। अपने बेटों के लिए हजारों को खिलौने लाने वालों, छोटे छोटे भांजों के लिए भी थोड़े खिलौने लेके चले जाया करो। मामा मामा करते फिरेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। देखो मेरा मामू आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे जूते लाया है, कभी कभी लेने पहुंच जाए करो। बहन चल, घर चलते हैं, बहन तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे घर की रोटियां खाएगी, सब्जियां खाएगी, तुम्हारे लिए दुआ करेगी, अल्लाह तुम्हारे घर में रिज़्क़ की बरसात फरमा देगा। ये बहनों का मकाम इमामुल अंबिया ने बताया है, बेटियों का मकाम इमामुल अंबिया ने बताया है, माओ का मकाम इमामुल अंबिया ने बताया है। माओ की इज्जत करो, माओ की कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया, आए लोगों, माओ की कदर करो। आलम शबाब में मैं अपनी माँ को नहीं देख पाया, मेरा नबी कहेगा काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबी में नमाज फज्र के लिए खड़ा हो चुका होता, अल्लाह अकबर के नियत बांध दी होती, सूरतुल फातिहा शुरू कर दी होती कि मेरी माँ आवाज देती, मोहम्मद, मैं अपनी
اپنی اماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ لبیک ہے میری ماں۔ نوجوانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اپنی ماں کو ڈانٹ دیا کرتے ہو، مت ڈانٹا کرو اپنی ماں کو، یہ مائیں بڑی نازک ہوا کرتی ہیں۔ مائی ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ ہم بچپن میں چھوٹے سے تھے، ہماری غلاظت مائیں صاف کرتی تھی، ہم نازک سے تھے۔ ہاں ہاں سردیوں کا موسم تھا، ہم پیشاب کر دیتے تھے، مائیں گیلے میں لیٹ جایا کرتی تھی، ہمیں سینے سے چپٹا کے لٹا لیا کرتی تھی تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے۔ آج یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی، یہی باپ جب بوڑھا ہو گیا، اسی کو نوجوان بیٹا ڈانٹ رہا ہے، اسی کو نوجوان بیٹا آنکھیں دکھا رہا ہے۔ نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں، نہیں بخشوا پائیں گی نمازیں، نہیں بخشوا پائیں گی روزے اگر والدین ناراض ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا، بہر اللائق نے لکھا، اگر والدین ناراض ہیں تمہاری عبادتیں تم کو جنت نہیں دلوا پائیں گی جب تک تمہارے ماں باپ میدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کر دیں۔ اے نوجوانوں، ماں کی قدر کرو۔ جس دن سے بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی تمہاری خدمت کی ہے، اب جب ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو تم پیٹھ دکھا رہے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج کے لیے آقا مدنی تشریف فرمائے۔ جب ابوا نامی بس پہاڑی آئی، سارے صحابہ کو روک دیا، تنے تنہا پہاڑی پر گئے۔ وقت کا بوڑھا نبی 63 سال 4 دن ہو چکے ہیں۔ ہاں ہاں حضرت انس کی روایت کے مطابق 17 بال داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں۔ میرے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے ہیں اور معصوم سے بچے کی طرح گھٹنے پر سر رکھ کر ففک ففک کے روئے ہیں۔ پیچھے سے ابو بکر گئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ ابو بکر یہ میری ماں ہے، آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ آئے ہندوستانی نوجوانوں، 55 سال کے بعد 63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، والدین بھلائے نہیں جاتے، ماں باپ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ یا تو چند دن کے بعد بیٹے والدین کی قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں، یہاں پر والدین دفن ہے۔ عزیزو ایسا نہ کیا کرو، والدین کی خدمت کرو، بیٹیوں کی عزت کرو، بہنوں کی خدمت کرو۔ ہاں ہاں معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مساجد کی اہمیت کو سمجھو، علماء کی قدر کرو، تمام انسانیت کا درس ساری دنیا میں عام کرو۔ یہی امام الانبیاء کا طریقہ ہے، یہی امام الانبیاء کی سیرت ہے، یہی امام الانبیاء کا فرمان ہے، یہی سیرت النبی کا پورے طور پر اعلان ہے کہ ہم سب آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، حسد نہ کریں، جلن نہ رکھیں، آپس میں تانے نہ دیں، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ رچے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، نفرتوں کو ختم کرو۔ بچا لو مدارس کو، بچا لو مساجد کو، بچا لو علماء کو، بچا لو حفاظ کو، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تبرک بالقرآن انہ کلام اللہ، یہ اللہ کا برکت والا قرآن ہے، اس کو پڑھ کر گھروں میں برکت حاصل کیا کرو۔ اللہ آپ کو بھی، آپ کی برکت سے مجھ فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، بہت وقت ہو چکا، اتنی دیر خطاب کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اتنی محبت سے آپ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ جو شادیوں کے لائق ہو چکی ہیں اللہ ان کے رشتوں کو نیک مومن گھرانوں سے طے فرما دے۔ اللہ حضرت مولانا کو، ان کی ساری ٹیم کو، سارے اسٹاف کو، ان کے سارے بستی کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ اتنے محبت سے سننے والوں سے ملاقات کر میں حضرت مولانا سے اور خصوصاً عزیزم قاری لقمان سلمہ اللہ تعالی، اللہ قاری صاحب کی عمر میں
علم میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اول پہلا فون انہی کا گیا۔ اللہ تمام کے تمام جن جن حضرات نے جس اعتبار سے اس میں مدد فرمائی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سب کو اللہ سب کو حلال اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کو کریم اللہ اس جلسے سیرت النبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے، پڑھنے والوں کے اندر خلوص نصیب فرمائے اور پڑھانے والوں کے اندر خلوص نصیب فرمائے اور پڑھنے والوں کے قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اور شعراء اور سامعین اور جتنے لوگ حاضرین جو اپنے گھروں سے سن رہے ہیں سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔